ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے اکتوبر کی 23 اور ربیع الثانی کی 19 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. تھاندمبر سانکو کے نو منتخب کونسلر آغا سعید احمد رضوی کو آج سعید مہدی میموریل ہال کرگل میں رازداری کا حلف دلایا. سیشن جج کرگل شبیر احمد ملک نے آغا سعید احمد رضوی سے رازداری کا حلف لیا. تقریب حلف برداری میں چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبیٰ موسوی، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر پنسوک ٹاشی، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، کانگریس جماعت کے ضلع صدر و کونسلر چسکور ناصر حسین منشی، کونسلرز، وکلاء، مختلف سیاسی و مذہبی تنظیموں کے زعماء، ضلع افسران اور دیگر لوگ موجود تھے. جس کے بعد سی ڈاکٹر جعفر آخون سمیت ایگزیکٹو کونسلروں اور کونسلروں نے آغا سعید احمد رضوی کو روایتی خطق سے نوازا اور انہیں مبارکباد دی. تقریب حلف برداری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آغا سعید احمد رضوی نے کہا کہ سانکو کے عوام نے مجھے کامیاب بنایا اور میں اپنے کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کی ہر ممکن خدمت کروں گا. آغا سعید احمد رضوی نے مزید کہا کہ سانکو کا سب سے اہم مسئلہ پینے کے پانی کی قلت ہے اور میں اس کو بحال کرنے کی کوشش کروں گا. یاد رہے تھاندمبر سانکو کے کونسلر کے استعفیٰ کے تقریباً ایک سال بعد 5 اکتوبر کو ضمنی انتخابات عمل میں لایا گیا جس میں آغا سعید احمد رضوی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے. آج ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دے کر اپنے خدمت کرنے کے لیے سانکو کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں نے مجھے انتخاب کیا. لہٰذا آج رسمی طور پر ہم نے یہاں سعید مہدی میموریل آڈیٹوریم ہال میں ہمارا حلف برداری ہوا. یہاں سے ہمارا خدمت گزاری شروع ہوگا اور میں اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، توفیق مانگتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کریں. انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی کنسٹیچوئنسی میں کیا ترجیحات ہیں سر؟ ہمارے کانسٹیٹوئنسی میں تو بہت ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے ہمارے سانکو کانسٹیٹوئنسی میں یہ پانی کی کرائسس ہے، اس کو بحال کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. ابھی وقتی طور پر تو وہاں پر لوگوں کو پانی کی بہت قلت ہے. وہاں پر GGM جو ہے وہاں پر ان کو صحیح طریقے سے فنکشنل نہیں ہوا. تو سب سے زیادہ خود سانکو کے 21 تھاندمبر کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس وقت جو ہے ان کے لیے مشکلات جو ہے پانی کا مسئلہ ہے. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل نے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون کی قیادت میں سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل CAT سری نگر بینچ کے اراکین کے لیے ہائی لینڈ ماؤنٹین ریزورٹ اینڈ سپا میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ٹریبونل ممبران کے علاوہ ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبیٰ، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز اور ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے اور وکلاء موجود تھے. واضح رہے کہ کرگل میں 2 روزہ سرکٹ سیٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا. اس موقع پر CEC نے ٹریبونل ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک تاریخی تحریک ہے. انہوں نے کرگل کے لوگوں کے لیے انتظامی انصاف کو یقینی بنانے میں CAT کی موجودگی کی اہمیت کو تسلیم کیا. پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. سماجوادی پارٹی کے راجیہ سبھا کے سینئر رکن اور سابقہ مرکزی وزیر رام جی لال سمن نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی بحالی کے لیے راجیہ سبھا میں ایک پرائیویٹ بل پیش کیا ہے. AMU کی اقلیتی کردار کو مرکزی حکومت نے دسمبر 1981 میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ذریعے ایک ترمیمی ایکٹ کے ذریعے بحال کیا تھا، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ نے 2005 میں ایک فیصلے کے ذریعے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اقلیتی حیثیت کو مسترد کر دیا.
عدالت نے سپریم کورٹ کے 1967 کے فیصلے کی بنیاد پر AMU کو اقلیتی ادارہ نہیں مانا، چونکہ مودی حکومت نے سپریم کورٹ میں AMU کے اقلیتی درجے کی مخالفت کی ہے۔ مسٹر رام جی لال سمن نے راجیہ سبھا میں اس پرائیویٹ بل کو پیش کیا ہے۔ مسٹر سمن کا خیال ہے کہ ان کا بل اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے 30 لاکھ روپے کی رقم جمع کر کے اس وقت کی حکومت کے ذریعے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی، اس لیے یہ یونیورسٹی ہندوستان کے مسلمانوں نے قائم کی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1977 اور 1979 کے جنتا پارٹی کے انتخابی منشور میں AMU کے اقلیتی ادارے کی حیثیت سے بحالی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس وقت واجپئی اور اڈوانی سمیت BJP کے زیادہ تر رہنما جنتا پارٹی کے ممبر تھے۔ روس کے شہر قازان میں منگل سے 16ویں برکس سربراہی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ میزبان صدر ولادیمیر پوتن کی دعوت پر اس سے روزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی سمیت بقیہ رکن ممالک کے سربراہان مملکت بھی قازان پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پوتن نے وزیر اعظم مودی کا پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ مودی نے اس موقع پر یہاں پوتن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی، جس میں مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ میری یہاں صدر پوتن کے ساتھ بہت اچھی ملاقات رہی۔ ہندوستان اور روس کے درمیان تعلقات بہت گہرے ہیں۔ ہماری بات چیت اس بات پر مرکوز تھی کہ مختلف شعبوں میں اپنی دو طرفہ شراکت داری کو مزید کیسے مضبوط کیا جائے۔ مودی نے صدر پوتن کا استقبال کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ گزشتہ 3 مہینوں میں میرا 2 بار روس کا دورہ ہمارے قریبی تال میل اور گہری دوستی کی عکاسی کرتا ہے۔ العالم نیوز پورٹل نے لبنان کی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے پیر کی شب بیروت کے ضاحیہ علاقے میں رفیق حریری ہسپتال کے قرب و جوار میں بمباری کی، جس میں کم از کم 4 افراد شہید اور 24 زخمی ہو گئے۔ صہیونی دہشت گردوں نے اس طرح بیروت کے الساحل ہسپتال کو یہ کہہ کر خالی کرایا لیا کہ اس کے نیچے ایک ٹنل بنا ہوا ہے۔ الساحل ہسپتال کے ڈائریکٹر فادی علامہ نے صہیونی کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں پر حزب اللہ کے جوانوں اور صہیونی دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 7 صہیونی زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ لبنان نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مقبوضہ فلسطین میں صہیونی اہداف کے خلاف 31 آپریشن انجام دیے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔